یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم لوگ ہمارا ادارہ مدرسہ فلاح دارین میں ہر سال کی طرح جشن آزادی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ 15 اگست کا دن ہم تمام ہندوستانیوں کے لیے، بھارتیوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے۔ جس طرح سے تمام مذہب والوں میں کوئی نہ کوئی دن ایسا پایا جاتا ہے جس کو وہ اپنا سب سے زیادہ خوشی کا دن تصور کرتے ہیں، ایسے ہی ہم سب بھارتیوں کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے 15 اگست جس میں ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، بہت خوشی کا دن ہے۔ اور ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو اس دن کو بہت زیادہ خوشی کا ماننے کے اندر اس لیے فخر ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا کردار ہمارے اکابرین کا، ہمارے بڑوں کا، ہمارے آباء و اجداد کا رہا ہے۔ دلی گیٹ پر ملک کے لیے قربانی دینے والوں کی تعداد جو لکھی گئی ہے 51,000 سے کچھ زائد ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں 61,000 سے زائد صرف مسلمان ہیں۔ یہ تو وہ لوگوں کی تعداد لکھی گئی ہیں جو مشہور تھے یا ان سے کچھ خاص کارنامے کسی موقع پر ہوئے تھے، اور ان لوگوں کے نام لوگوں میں ظاہر ہو گئے، ورنہ لاکھوں لوگوں کی ایسی بڑی تعداد جن کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، جو ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنا تن من دھن ہر ایک چیز کو قربان کر چکے تھے۔ 150 سالہ مجاہدے کی زندگی گزارنے کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ 1799 میں جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے تھے، آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ نہ مسلمان ان کے متعلق جانتے ہیں، نہ ملک کے دیگر مذاہب کے لوگ ان سے واقف ہیں۔ شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا نام اگر کہیں پر لکھ دیا جائے تو ایسے لوگ جن کو ملک کی آزادی میں قربانی کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، ان لوگوں کو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا نام سننے کے بعد میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جیسے انگریزوں کو پیدا ہوئی تھی۔ آج بھی ان کا کہیں نام لیا جائے تو سب سے زیادہ تکلیف موجودہ دہشت گردوں کو ہوتی ہے، جو ملک کو بگاڑنے کے اندر، دہشت گردی پھیلانے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آج فخریہ انداز میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نکلی ہوئی زبان سے یہ کلمہ اور یہ جملہ لوگ دہراتے ہیں، اور اس سے لوگوں کے اندر ہمت آتی ہے حق بات بولنے کی۔ جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے شہید ہونے سے پہلے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، اور انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیے اور شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے چند دنوں کے بعد جب انگریزوں نے چھوٹے چھوٹے جو علاقے باقی تھے اس پر بھی قبضہ کر لیا، تو پھر اعلان کر دیا گیا کہ خلق خدا کی اور حکومت انگریز بہادر کی ہوگی۔ اس وقت اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے فتویٰ دینے والے بھی ایک عالم دین حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور اس فتویٰ دینے کی پاداش میں، جرم میں سب سے پہلے
کسی عمارت کو توڑی گئی تو وہ عمارت ایک مدرسے کی تھی جو دہلی کے اندر تھا، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ۔ آج مدرسوں کا نام آ جائے تو لوگ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو، پڑھانے والے اساتذہ کو دہشت گرد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کیا جانے جن کا قربانی میں کوئی حصہ بھی نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد کا یہ حال تھا کہ جب جیلوں کے اندر ان کو لے جایا جا رہا تھا تو انگریزوں سے معافی نامہ لکھ کر انہوں نے قربانی اور مخبری، غلامی اور مخبری ان کی قبول کی تھی۔ اور ہمارے اکابرین کا یہ حال تھا کہ جن کی نس نس میں انگریز کی دشمنی اور ملک کی محبت بھری ہوئی تھی۔ اس لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق انگریز نے کہا تھا کہ اس بوڑھے آدمی کی زندگی سے تو ہم پریشان ہیں ہی، لیکن ہمیں یہ خطرہ لگتا ہے کہ اس کو اگر جلا دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی اور ملک کی محبت کی آواز اٹھے گی۔ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ علماء نے، مدارس نے، مسلمانوں نے اس ملک کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہمیں یقیناً خوشی منانا چاہیے۔ ابھی ایک طالب علم نے جو ترانہ ہمارے سامنے پڑھا ہے، ایک شکوے کے انداز میں ساری چیزیں بتلائی گئی کہ یقیناً خوشی تو ہمیں ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف آج جو ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے مذہب کے نام پر، مسلمان ہونے کے نام پر، یہ ہمارے جمہوری ملک کی جمہوریت کے سراسر خلاف ہیں۔ آئے دن ہر علاقوں سے شکایتیں ملتی ہیں، کہیں پر فسادات ہو رہے ہیں، کہیں پر مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ظلم و ستم کا شکار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے بائیکاٹ کے کھلے عام اعلان کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں مدارس والوں کی اور علماء کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے قربانیاں دے کر انگریزوں کو اور گوروں کو باہر نکالا تھا، ویسے ہی آج کی یہ کالے جو ہمارے اوپر داغ لگانے کے اندر اور غلط فہمیاں پھیلانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہم مدرسے میں رہتے ہیں، دینی تعلیم پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے سامنے نمونہ ان اکابرین کا ہونا چاہیے جو علم کے پہاڑ تھے لیکن موقع کے اعتبار سے بڑے مجاہد بھی تھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروں لاکھوں علماء کی تعداد ایسی ہیں جن کے متعلق آپ ان کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا، آپ اس سے ہمت پکڑیں گے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ملک میں ہم ہمت سے رہنے کے قابل ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ قربانیاں ہماری رہی ہیں۔ بہرحال آج اس خوشی کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو دہرائیں، اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، قربانی دینے والوں کے کارناموں کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ یہ آج کی خوشی کے دن کا ایک پیغام رہے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو جیسا آزاد کروایا گیا تھا اور سب نے مل کر قربانیاں دی تھیں اور جمہوری ملک بنایا تھا، اسی طرح سے یہ ملک باقی رہے۔ جو لوگ ملک کے خلاف سازشیں کر کے ایک مخصوص مذہب کا راشٹر اور ملک بنانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی ناپاک سازشوں کو ناکام فرمائے، اس ملک کو ہمیشہ خوشحال رکھے، اس ملک میں امن قائم فرمائے۔ یہی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔